الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن عيسى ابن مريم وجعلني مباركا أينما كنت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زینت مسند صدارت گل گلشن ولایت حضرت صاحبزادہ پیر مسعود احمد قادری صاحب دامن برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ رندیر شریف گل گلشن ولایت فخر السادات قرۃ عیون الصلحاء پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ ڈوگا شریف عاشق خیر الورا فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا شکیل احمد ہاشمی صاحب زیدہ شرفہ قرۃ عیون الصلحاء حضرت صاحبزادہ آصف اسلام صاحب زیدہ شرفہ انتہائی واجب التکریم علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے ساقیہ ہر قدم پہ تیری خیر ہو میں کشی کا صدا دور چلتا رہے تیری نظر کرم سے رہے واسطہ مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ سامنے آپ ہوں دم نکلتا رہے مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا پیندہ نہیں کوڈی بھی مل جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چوں بے شک ہم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں لیکن آج نسبت قادریہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے تو رندیر شریف کی سرزمین پہ ہیں لیکن نقشہ بغداد شریف کا ذہنوں میں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں بغداد شریف کی مے معرفت آج رندیر شریف میں تقسیم ہو رہی ہے رندیر شریف کا آستانہ یہ بغداد شریف کے فیضان کو ہی تقسیم کر رہا ہے اور بغداد شریف وہ ہستی جو اکابرین امت میں سے ہیں وہ ہستی حضور شہنشاہ بغداد سید الاولیاء سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد جن کا فرمان ہے کہ اگر کوئی صدق دل کے ساتھ میری گلی سے گزر جائے گا اللہ اس پر بھی عذاب نہیں نازل فرمائے گا تو آج ہم آپ کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں محفل کی برکتیں آداب محفل سے ہی نصیب ہوتی ہیں عرس پاک کی محفل جہاں صاحب عرس کے ساتھ اظہار محبت ہے وہیں صاحب عرس کا جو سلسلہ عالیہ ہے ان تمام مشائخ کے ساتھ اظہار محبت ہے اظہار نسبت ہے اور اظہار وفا ہے بیٹا باپ کی قبر پہ جائے وہ باپ سے وفا کر رہا ہے
شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے، وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے۔ مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے، وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے۔ اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے، وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے۔ روزے پہ حاضری دینا یہ روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ تو وفا کریں تو جن کے پاس آئے ہیں وہ نہیں وفا کریں گے؟ جو اولیاء کے عرس میں شامل ہوتے ہیں، جب آخری وقت آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دنیا میں جن کی محبت میں تو تڑپتا تھا وہ ہجر کا وقت گزر گیا، وصل کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ آج کی اس محفل پاک کی کم از کم برکت یہ ہے کہ مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اس کی تشریح میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا ہے اولیاء کی صحبت میں جو وقت گزرتا ہے اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آج عرس پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کے جو چند کلمات تلاوت کیے ہیں ان سے اولیاء کرام کے وجود کی جو برکت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اولیاء کے وجود بڑی برکت والے وجود ہیں۔ حضرت بی بی مریم جناب عیسیٰ کو لے کے آئیں تو قوم نے کہا مریم بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو۔ قوم نے کہا یہ شیر خار کیسے ہمارے ساتھ کلام کرے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ شیر خار تو نہیں بول سکتا، یہ کیسے کلام کرے گا؟ قوم حیرت کا اظہار کر رہی ہے، حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب، نبی بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب قرآن پاک کے وہ الفاظ جو آج میرا موضوع سخن ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں، جہاں میں ہوں وہاں۔ ایک تو اس سے پتہ چلا سارے وجود برابر نہیں، کچھ وجود بڑی برکتوں والے ہیں۔ وجعلنی مبارکا، بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وجعلنی مبارکا، اس بنانے والے نے سورج کو روشن بنایا، جب سورج طلوع ہو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ اس بنانے والے نے پھولوں کو خوشبودار بنایا، جہاں پھول رکھیں وہاں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ بنانے والے نے شہد میں مٹھاس رکھی ہے، جس منہ میں شہد ہو اس میں مٹھاس ہوگی۔ وجعلنی مبارکا، میرے وجود میں اس نے برکتیں بھر دی ہیں، میں جہاں سے گزر جاؤں وہاں بھی برکتیں ہیں، میں جس کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اس کے لیے بھی برکتیں ہیں، اور میں جسے دم کر دوں اس کے لیے بھی برکتیں ہیں۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرا وجود برکتوں والا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے برکت بھی کوئی چیز ہے اور نحوست بھی کوئی چیز ہے۔ ایک یہ ظاہری نظام ہے جو سر کی آنکھوں سے ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک باطنی نظام ہے۔ وہ جو باطنی نظام ہے برکت اور نحوست کا باطن کے ساتھ تعلق ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس آیت میں اعمال کی نحوست بیان ہوئی ہے کہ اس دور میں لوگوں کے اعمال اتنے برے تھے،
ان کے اعمال کی نحوست سے نہ صرف آبادیوں میں خرابی پیدا ہو گئی بلکہ سمندروں کی مخلوقات بھی متاثر ہوئی. ظہر الفساد فی البر والبحر. یہ آیت بتا رہی ہے لوگوں کے اعمال کا اثر شہروں دیہاتوں پر بھی ہوتا ہے, دریاؤں کی مخلوق پر بھی ہوتا ہے. تو نحوست بھی کوئی چیز ہے, برکت بھی کوئی چیز ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا اس پر ایمان ہے. کچھ وجود ایسے ہیں جو اللہ نے برکت والے بنائے ہیں, اور حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا ولادت کے دن کہ میرا وجود برکت والا ہے. اب ذرا قرآن اٹھا کے دیکھیں حضرت عیسیٰ کے وجود کی برکتیں کتنی ہیں. یہ بھی میں قرآن سے ہی بیان کر رہا ہوں. 100 سال پرانی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں, قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے ہیں, مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, نابینے کو نظر مل جاتی ہے. کوڑے کے بدن سے ہاتھ ٹچ کرتے ہیں, نہ دم کیا ہے نہ دوائی دی ہے, نہ دم کیا نہ دوائی دی, صرف ہاتھ ٹچ کیا ہے, مرض دور ہو گئی. ہاتھ میں اتنی برکت ہے, مریض کو ہاتھ لگاتے ہیں اسے شفا مل جاتی ہے. مٹی کا مجسمہ سامنے رکھیں, مٹی کا بنا ہوا طوطا, چڑیا, عقاب, کسی پرندے کا مجسمہ سامنے رکھیں, حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں, وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چاروں برکتیں قرآن پاک میں ہیں. مردے زندہ کرنا, پیدائشی نابینوں کو نظر دینا, کوڑوں کو شفا دینا, مٹی کے مجسمے میں جان ڈال دینا, یہ چاروں شانیں قرآن میں ہیں. پیارے عیسیٰ بڑی برکتیں لے کے آئے, پر آنے کا مقصد کیا ہے, کیوں دنیا میں تشریف لائے ہیں, مقصد بعثت کیا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتی ہے مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, میں تو اعلان کرنے آیا ہوں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ بھوپال والا کی سرزمین سے عاشق رسالت مآب قرۃ عیون صلحاء حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروفیسر صابر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء, مشائخ, بزرگوں کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت و باعث رحمت بنائے. میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت عیسیٰ کا وجود بڑی برکتوں والا ہے, پر حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں خوشخبری دینے آیا ہوں, میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں فرمایا مخبرم برسول, بلکہ فرمایا مبشرم برسول. قرآن کا کوئی لفظ بھی بے مقصد نہیں, ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے, کوئی نہ کوئی راز ہے. یہ آیت نہیں مخبرم برسول یاتی من بعدی, بلکہ آیت ہے مبشرم برسول. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں خوش ہو جاؤ, میں ذکر رسول کرنے لگا. جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے غم دور ہو جاتے ہیں. حضور کا ذکر اور دلوں میں خوشی نہ ہو. حضرت عیسیٰ نے حضور کا ذکر کرنے سے پہلے مخبر کا لفظ نہیں مبشر کا لفظ بولا ہے, اور مبشر کے لفظ کا تقاضا ہے مومن جب حضور کا ذکر سنتا ہے اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج, لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے. پہلے زمانوں میں معمول تھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے, آگے ایک ہوکا دینے والا اعلان کر رہا ہے بادب با ملاحظہ ہوشیار, بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہوتا تھا اٹینشن ہو جاؤ, متوجہ ہو جاؤ, بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. عرص پاک میں بیٹھنے والوں ذرا دیانتداری سے فیصلہ تو کرو. جو بادشاہ کی سواری کے آگے اعلان کر رہے نا وہ مردے زندہ کر لیتا ہے, پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہوگی. حضرت عیسیٰ کا وجود بڑی برکتوں والا ہے, پر حضرت عیسیٰ جن کی خوشخبری دینے آئے ہیں ان کا وجود کتنی برکتوں والا ہوگا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
आलमीन। हमारे आका करीम के वजूद पाक की बरक़ात से आलमीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आलमीन को बरकतें मिल रही हैं हजूर के वजूद पाक से। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। हमारे आका करीम का वजूद इतनी बरकतों वाला है कि अगर बरकतें बयान करना शुरू करें ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बरक़ात नबवी का बयान नहीं ख़त्म होगा। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। मेरे आका करीम के वजूद पाक की बरकतें, ये एक अलग मौजूद उन्वान है। मैं तो बरक़ाते विलायत अर्ज़ करना चाहता हूँ, सिर्फ़ एक मिसाल बरक़ात नबवी के हवाले से दे रहा हूँ। वो चीज़ें जो हमारे जिस्म के साथ ताल्लुक़ रखें तो उनमें बीमारियाँ होती हैं, ऐब होता है, या उन चीज़ों से मोहब्बत नहीं होती। जब उनकी निस्बत हजूर के वजूद पाक से हो जाए तो वो भी बरकत वाली बन जाती हैं। मेरे और आपके मुँह से निकले तो थूक है, पर रसूलुल्लाह के दहन पाक से आए तो लुआबे दहन शरीफ है, लुआबे दहन शरीफ है। हज़रत उतबा, उन्हें ख़ारिश की तकलीफ़ थी, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए। या रसूलुल्लाह दवाइयाँ की, कोई शिफा नहीं मिल रही, निगाह करम फरमाएं। आपने लुआबे दहन उनके ज़ख्मों पर लगाया है। उतबा फरमाते हैं मुझे ये समझ नहीं आई कि लुआबे दहन पहले मेरे ज़ख्मों से लगा है या बीमारी पहले दूर हो गई है। बीमारी तो दूर हो गई लुआबे दहन शरीफ के बरकत से, लेकिन अब हजरत उतबा को ये शान मिल गई, उन्हें पसीना आता था, पसीने से खुशबू आती। घर वाले पूछते हैं कौन सा इतर लगाया है, उतबा कहते हैं इतर कोई नहीं लगाया, हजूर का लुआबे दहन मेरे बदन से टकरा गया है। सारी उम्र उन्हें जब भी पसीना आता था उनके पसीने से खुशबू आती थी। हजरत अनस ने घर में कुआं खोदा है, पानी निकला है लेकिन खारा है, पीने वाला नहीं। अनस परेशान बैठे हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया अनस क्यों परेशान हो? या रसूलल्लाह इतने दिन हो गए मेहनत करते हुए, कुआं खोदते हुए, पानी निकला है पर पीने वाला नहीं, खारा है, नमकीन है, पीने वाला नहीं। मेरे आका करीम ने फरमाया मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे दुख मिटा आता हूँ। काश कोई गौर करे मैं क्या कह रहा हूँ। खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। क्या ख्याल है, हजूर तशरीफ लाएं तो कोई दुख रह जाएंगे? हजरत अनस के घर हजूर तशरीफ लाए, कुएं में लुआबे दहन डाला। अनस फरमाते हैं खारी कुआं मीठा हो गया है। मेरे आका करीम ने करम फरमाया, लुआबे दहन डाला। उस वक़्त कुएं में जो पानी था सिर्फ वो मीठा हुआ है या आपने मिट्टी की तासीर कोई बदल दिया? मौजूद पानी कोई मीठा नहीं किया। अगर सिर्फ मौजूद पानी को मीठा करते तो पीछे से जो पानी जमीन के सोतों से निकलता वो फिर उसी तरह खारा होता। मेरे आका करीम के लुआबे दहन ने सिर्फ मौजूद पानी कोई मीठा नहीं किया, जमीन की तासीर कोई बदल दिया है। वो जब कर्म करते हैं तो नस्लों को संवार देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, दावत की है, घर जाके बीवी को कहा खाना बनाओ। 8-10 बंदों का खाना बनाया गया, लेकिन जब हजूर तशरीफ लाए तो सैकड़ों सहाबा साथ आ रहे। अल्लाह। सहाबी दौड़े दौड़े घर गए, बीवी से जाके कहते हैं खाना 8-10 बंदों का बनाया है और रसूलुल्लाह के साथ तो सैकड़ों सहाबा आ रहे हैं, हम खाना कैसे पूरा करेंगे? सहाबिया कहती हैं परेशान होने की क्या ज़रूरत है, जो ला रहे हैं वो खिलाना भी जानते हैं। मेरे आका तशरीफ लाए, आपने फरमाया जाबर वो हंडिया लेके आओ। घर में जिस हंडिया के अंदर खाना बनाए, जाबर हंडिया लेके आए। मेरे आका करीम ने अपना लुआबे दहन डाल दिया है। फरमाया इसके ऊपर कपड़ा डाल दो और सालन डाल के देते रहो। वो जो 8-10 बंदों के लिए खाना बनाया गया था, सैकड़ों सहाबा रज के वापस चले गए। सहाबा हजरत जाबर कहते हैं खाना उसी तरह पड़ा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं हुई।
یہ حضور کے لعاب دہن کی برکات میں سے 3 حدیثیں میں نے لعاب دہن کی برکت پر بیان کی ہیں، ورنہ اور سینکڑوں حدیثیں ہیں جو لعاب دہن شریف کی برکت پر ہیں۔ کبھی کسی صحابی کی بے نور آنکھ کو نور مل رہا ہے لعاب دہن کی برکت سے، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے لعاب دہن کی برکت سے۔ اللہ نے حضور کے لعاب دہن کو بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے۔ ایک صحابی اپنے بیٹے حنظلہ کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا حنظلہ ہے، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ کون سی دعا؟ برکت کی دعا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہوئے، فوضع یدہ علی راسہ فقال بارک اللہ فیکا وقال بارک اللہ لکا۔ میرے آقا کریم نے جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حنظلہ دعا لے کے واپس اپنے قبیلے میں آ گئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، لوگ مریض کو لے کے حضرت حنظلہ کے گھر آ جاتے اور کہتے حنظلہ تم جو رسول اللہ سے دعائے برکت لے کے آئے ہو، ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو۔ اب حنظلہ کیا جواب دیتے تھے؟ جہاں ان کے سر پہ رسول اللہ کا دست مبارک ٹچ ہوا تھا، جہاں حضور کا دست مبارک مس ہوا تھا، حنظلہ اپنے سر پہ وہاں ہاتھ پھیرتے اور پھر مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، اے پروردگار اپنے نبی کے ہاتھ کی برکت کو ظاہر فرما دے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہاتھ حنظلہ کا لگتا تھا، اللہ بیماریاں دور کر دیتا تھا، کیونکہ حضرت حنظلہ کے ہاتھ سے نبی کریم کی برکتیں ظاہر ہو رہی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان۔ میں نے جو مضمون آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا ان خانقاہوں کے حوالے سے، عرس کے حوالے سے، بیعت کے حوالے سے، نسبت کے حوالے سے، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں سے نقل کیا ہے حضرت حنظلہ کے سر پہ جہاں رسول اللہ کا دست مبارک لگا تھا وہاں وہ اپنا ہاتھ پھیرتے، پھر مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا مانگتے یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما دے۔ ہاتھ حضرت حنظلہ کا لگتا تھا، مریض کا مرض دور ہو جاتا تھا، رسول اللہ کی برکتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول، ان کے شاگرد ہیں ثابت بنانی، جب وہ آپ کی خدمت میں آتے تو آپ کا ہاتھ چومتے۔ کیا بات ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت کہتے میں نے رسول اللہ کا دیدار نہیں کیا، میں نے رسول اللہ سے مصافحہ نہیں کیا، میں نے رسول اللہ کا ہاتھ نہیں چوما، آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوتا رہا ہے، میں اس لیے آپ کا ہاتھ چوم رہا ہوں۔ استاد جی تو آڈا ہاتھ چوم کے میں رسول اللہ داد پیا چومنا۔ ثابت بنانی خوش نصیب تھے، انہیں ایک نسبت سے ہی حضور کے ہاتھ کی نسبت مل گئی کہ حضرت انس کا ہاتھ انہوں نے چوم لیا۔ آج کسی سلسلے میں جب ہم بیعت ہوتے ہیں، نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، کسی سلسلے میں آج جب ہم بیعت ہوتے ہیں، کہیں 34 واسطوں سے، کہیں 35 واسطوں سے، کہیں 37 واسطوں سے ہمارا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جب کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے ہیں تو یہ ہاتھوں کی زنجیر بنتے ہوئے رسول اللہ کے دست مبارک تک پہنچ جاتی ہے۔ ولی کامل کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جب ہم کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ہر شخص کی بات نہیں کر رہا، جو صاحب نسبت ہو اس کی بات کر رہا ہوں، جو صاحب مجاز ہو اس کی بات کر رہا ہوں، جو مرشد کامل ہو اس کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں
تو کہیں 35 کہیں 37 واسطوں سے آج کل جب ہم کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں تو ہمارا ہاتھ اتنے واسطوں سے حضور کے دست مبارک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اولیاء کی نسبت ہم کیوں ان کی نسبت اختیار کرتے ہیں؟ عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں پہنچا دیتا ہے، اور جو ایسا نہیں کر سکتا وہ پیر طریقت نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت سلطان باہو نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں پہنچا دیتا ہے، جو ایسا نہ کر سکے وہ رہبر نہیں وہ رہزن ہے۔ یہ آپ نے لکھا ہے عین الفقر میں۔ تو ہم ان ولیوں کو ماننے والے ہیں جن کی نسبت حضوری کی کیفیت عطا فرما دیتی ہے۔ کسی سلسلے کے بزرگوں ہم تمام ولیوں کے ماننے والے ہیں، ولیوں کا ادب کرنے والے ہیں، پر ولیوں میں انوکھی شان، وکھری شان اللہ نے حضور شہنشاہ بغداد کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم، ہم جیسے اندھوں کو کیا پتا غوث اعظم کون ہے، نابینوں کو کیا پتا۔ آج تو ویسے بھی دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے دل اندھے ہو چکے ہیں، جن کے دماغوں کو دنیا کی محبت کا غبار چڑھ چکا ہے۔ اندھوں کو کیا پتا غوث اعظم کی ہستی کا نام ہے، کسی آنکھ والے سے پوچھیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود سلطان الفقراء ہیں، خود غوث ہیں، پر جب شہنشاہ بغداد کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہو۔ جو خود غوث ہیں، سلطان الفقراء ہیں، وہ شہنشاہ بغداد کے دروازے پہ بھکاری بن کے حاضر ہو رہے۔ میں یہ نہیں کہتا شہنشاہ بغداد غوث ہیں، میں تو کہتا ہوں غوث ان کے دروازے کے سائل ہیں، غوث قطب ابدال ان کے دروازے کے گدا ہیں۔ یہ تو غوثوں کو بھی خیرات عطا فرماتے ہیں، یہ تو قطبوں کو بھی خیرات عطا فرماتے ہیں۔ پوچھیں بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اعلیٰ حضرت علم کا سمندر ہیں، اعلیٰ حضرت مرجع العلماء ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ابو البرکات ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد وہ ہستیاں ہیں جو علم کے بڑے بڑے قطب مینار ہیں، اعلیٰ حضرت ان کے بھی استاد ہیں۔ پر جب اعلیٰ حضرت شہنشاہ بغداد کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اے شہنشاہ بغداد، جو آپ کے دروازے کا کتا ہے، میں احمد رضا اس کتے کا بھی نوکر ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے میں سگے غوث کا بھی نوکر ہوں؟ وہ جو خدا اعلیٰ حضرت کہلائے، وہ جو علم کا سمندر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ کسی آنکھ والے سے پوچھیں شہنشاہ بغداد کس ہستی کا نام ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنی ہو نا کہ حضور نگاہ کرم فرمائے تو غوث اعظم کا واسطہ دیں تو بات جلدی بن جاتی ہے۔ رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہی بات عارف کھڑی نے بھی لکھی، آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ حضور شہنشاہ بغداد ولیوں میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں، ولیوں کے بھی تاجدار ہے، سلطان ولایت ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کی رگوں میں حسنی حسینی نور ہے، آپ کی رگوں میں جو خون ہے آپ حسنی، والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی، حسنی حسینی سید ہیں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ۔ علم میں دیکھیں تو اپنے دور میں یگانہ روزگار ہے، جس پہلو سے جس زاویے سے دیکھیں آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے۔ اور آپ صرف سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے نہیں، آپ اکابرین امت میں سے ہیں، امت
کا سرمایہ ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد اکابرین امت میں سے ہیں۔ برکت کی بات میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ سے صحابہ کو برکات ملی، رسول اللہ کی نسبت سے وہ جو ولایت کی برکات آگے چلیں۔ آج یہ جو سلسلے ہیں نا، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ وہی برکات ولایت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولایت برکات نبوت کا نام ہے۔ ولی کے دامن میں جو کچھ ہے نبی کی عطا ہے، نبی کی نسبت کا فیض ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آیت آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب اعلان کر دو، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یوں تو اس امت میں کتنے اولیاء ہیں جو اس محبوبیت کے مقام پر فائز ہوئے، پر کچھ ایسے ہیں جن کا لقب ہی بن گیا محبوب سبحانی۔ سبحان۔ ادھر دلی میں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، بغداد شریف میں محبوب سبحانی۔ یہ حضور کی اتباع کا ہی رنگ چڑھا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فنا فی الرسول کے اس اعلیٰ مقام پر ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا قدم رسول اللہ کے قدم پر ہے، یعنی میں کامل اتباع نبوی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور شہنشاہ بغداد فنا فی الرسول کے اس اعلیٰ مقام پر ہیں کہ جو حضور غوث اعظم سے نسبت جوڑتا ہے آپ اسے حضور کی مجلس میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے علم میں ذاتی طور پہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے مختلف شہروں کے علماء نے بتایا، آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کے علم میں ہے تو تائید کر دیں۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے اشتراک سے کوئی ڈرامہ بن رہا ہے جس میں حضور غوث اعظم کا کردار فلمایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ جی سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ، انہوں نے بھی تائید کر دیا، ادھر بھی چند بھائیوں نے تائید کی ہے۔ پاکستان اور ترکی کے اشتراک سے نور الدین زنگی کے نام پر بن رہا ہے یا صلاح الدین ایوبی کے نام پر ڈرامہ بن رہا ہے جس میں حضور غوث اعظم کا کردار دکھایا جا رہا ہے۔ کوئی پاکستانی اداکار ہے، اس کو غوث اعظم بنا کے وہ ڈرامے میں دکھا رہے ہیں۔ اچھا، اس اداکار نے کوئی اور ڈراموں میں بھی کام کیا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا ہوا ہے۔ وہ پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے، وہ ناچتا کودتا بھی ہے۔ تو آئندہ ہمارے بچے جب اس ناچنے والے کو دیکھیں گے تو کس کی طرف دھیان جائے گا؟ یہ غوث اعظم کی نمائندگی کر رہا۔ اللہ۔ جس دور سے پہلے بزرگ پناہ مانگتے تھے نا، یا اللہ فتنوں کے اس دور سے ہمیں بچانا، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ۔ اس دور میں پہلے سے بھی زیادہ ان آستانوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ جس دور سے پرانے بزرگ پناہ مانگتے تھے، یا اللہ فتنوں کے فلاں دور سے ہمیں بچانا، جس دور سے بچنے کی وہ دعائیں مانگتے تھے، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پر یا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت یونس علیہ السلام، ان نبیوں پر فلمیں بنائی ہیں، وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اور ظلم انہوں نے بالائے ظلم یہ کیا کہ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ کو بھی دکھایا، حضرت سائرہ کو بھی دکھایا۔ ان کی اپنی جو اداکارائیں تھیں وہ طوائفہ عورتیں، انہیں پاک بیبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھایا۔ ذمہ داری کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ ویسے بھی فلمیں دیکھنا حرام ہے، لیکن یہ جو نبیوں ولیوں پر بن رہی ہیں نا، یہ فلمیں دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ فلمیں دیکھنا کیا ہے؟
मकरूह नहीं कह रहा कि सिर्फ नापसंदीदा है, हराम का मतलब है इन्हें देखना गुनाह है। एक तो जिन्होंने ये फिल्में बनाई हैं उन्होंने कुरान हदीस के मुताबिक नहीं, अपने अकीदे के मुताबिक बनाई। वो अपने उस अकीदे को प्रमोट कर रहे हैं, वो कुरान हदीस के मुताबिक नहीं बना। दूसरा, इतनी हराम चीज़ें उसमें उन्होंने शामिल की हैं जिनसे ईमान का जनाजा निकल जाता है। खुदारा अपनी औलादों की फिक्र करें, अपनी औलादों के ईमान की फिक्र करें। औलाद नेमत भी है, औलाद आजमाइश भी है। औलाद नेमत भी है, औलाद आजमाइश भी है। कार्टूनों में भी उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं, कार्टून नबियों के नामों पर बनाए हुए। वालिदैन को पता ही नहीं हमारे बच्चे कौन से कार्टून देख रहे हैं। तो फितनों के इस दौर में आज उर्से पाक की इस महफिल में हजूर शहनशाह बगदाद पर ड्रामा बने और हम खामोश बैठे रहे। हजूर गौसे आजम का किरदार कोई अदाकार गौसे आजम बना के दिखाया जाए और हम खामोश बैठे रहें। मैं अपने तौर पर यह आवाज उठाता हूं कि हम भरपूर मुजम्मत करते हैं। अगर अभी तक वो ड्रामा रिलीज नहीं हुआ तो उसे रोका जाए। क्या आप भी मुजम्मत करते हैं? इंशाअल्लाह। सिर्फ आवाज, सिर्फ हाथ नहीं उठाने बल्कि आपने आवाज भी देनी है कि हम इस अमल की भरपूर मजम्मत कर, भरपूर भरपूर मजम्मत कर। हमने हाजिरी अभी बगदाद शरीफ में लगवानी है। ये जो कह रहे हो ना हाथ उठाएं और आवाज दे के बोलें, इसका मतलब ये है कि हम हजूर गौसे आजम के गुलाम बैठे हुए हैं। हमारे होते हुए कोई गौसे आजम की बेदबियां करे और हम खामोश बैठे रहे, नहीं रह सकते। हम चुप बैठे रहें। हजूर शहनशाह बगदाद सिर्फ कादरी सिलसिले के बुजुर्ग नहीं, आप अकाबरीन उम्मत में से हैं और पूरी दुनिया में हजूर गौसे आजम के मुरीदीन अहले निस्बत, अहले इरादत पाए जाते हैं। अगर हमारी इस मुजम्मत पर ही उनकी आंखें खुल जाएं तो फाबिहा, वरना ये तहरीक भी शुरू हो सकती है। आज हम उर्से पाक में हजूर गौसे आजम के ये गशूर और बेदार गुलाम इस गुस्ताखी की भरपूर मुजम्मत करते हैं और आज ऐलान करते हैं कि हमें हर शय से बढ़ के अपने बुजुर्गों की, सहाबा और अहले बैत की और अंबिया की इज्जत प्यारी है। हमें इससे ज्यादा अपनी जान भी प्यारी नहीं है। जिन्होंने लानत बात मुझे एक दोस्त ने कहा कि हजूर गौसे आजम की गुस्ताखी पर ये क्या आवाज़ बुलंद करेंगे जिनके सामने 40,000 लाशें फ़लस्तीन में पड़ी हुई हैं अल्लाह, और उस पर इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो हजूर गौसे आजम की गुस्ताखी पर ये क्या आवाज़ उठाएंगे। किसी महफिल में किसी दोस्त ने कहा था, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है हुक्मरानों की अपनी पॉलिसी हैं, मुसलमान मुमालिक के जो हुक्मरान हैं उनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, लेकिन अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं या नहीं धड़कते हैं? हमारे आका करीम के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मज़ार मुक़द्दस है मदीना शरीफ। आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मज़ार है मक्का शरीफ। रसूलुल्लाह के परदादा हज़रत हाशिम, उनका मज़ार कहाँ है? पता है हजूर के परदादा हज़रत हाशिम का मज़ार कहाँ है? वो गज़ा शहर में है जहाँ पिछले 3 महीनों से बमबारी हो रही है। उस गज़ा शहर में आप तिजारत के लिए गए हुए थे, तिजारती सफ़र पे थे, वहाँ हज़रत हाशिम का विसाल हुआ, वहीं उनका मकबरा बनाया गया और सोशल मीडिया पे आप खोल के देख लें, उनका बाकायदा रोज़ा बना हुआ था। लोग वहाँ हाज़री के लिए जाते थे। जिस ज़मीन पे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जान हज़रत हाशिम, जिनकी वजह से दुनिया भर में हाशमी हाशमी कहलाते हैं,
وہ جناب ہاشم کا مزار کہاں ہے؟ حضرت ہاشم کا مزار غزہ میں ہے۔ جس زمین پہ رسول اللہ کے پردادا جان کا مزار ہے وہاں بمباری کی گئی اور مسلمان خاموش بیٹھے رہے۔ حکمرانوں کی اپنی پالیسیاں ہیں، وہ کوئی جواب دیں یا نہ دیں، لیکن آئیں آج عرص پاک میں بیٹھ کے آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، کئی مفسرین نے لکھا ہے جو حضور کے شجرے میں 3 نام یاد کر لینا، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ جو حضور کے آبا کے نام ادب سے یاد کرے، کم از کم 3 نام ہی یاد کر لے، ان کی برکت سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جائے گا۔ آج حضرت ہاشم کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے، اور فلسطین میں جو 40,000 لاشیں، جن میں بچے بھی ہیں، جن میں بہنیں بھی ہیں، جن میں بیٹیاں بھی ہیں، آئیں آج ان کے ساتھ اپنی غیرت کا، محبت کا اور ان کے لیے اپنی جان نثاری کا اظہار کرتے ہوئے ولولہ انگیز انداز میں اس بات کا عہد کریں، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، غلامی رسول میں موت بھی مجھے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ برادران اسلام، میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ عام دور نہیں ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ننگے پیر بکریاں چرانے والے دنیا کی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ تو آج ہم نے دیکھ لیا دنیا میں اونچی عمارتیں بنائیں ان اہل عرب نے جو کچھ عرصہ پہلے ننگے پیر بکریاں چراتے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا گھروں کے دروازے بند ہوں گے، لیکن بند دروازوں سے بھی فتنے اندر داخل ہوں گے، بند دروازوں سے بھی فتنے اندر داخل ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں گھروں کے دروازے بند ہیں، موبائل چل رہے ہیں اور فتنے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم سب کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، روزانہ یہ دعا مانگیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ مانگیں گے یہ دعا؟ آج ہم پر لازم ہو چکا ہے، جتنے فتنے بڑھ گئے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ ایک یہ بات پلے باندھ لیں، روز دعا مانگیں میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ اور دوسری بات، فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کسی نئی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، جتنے موضوعات ہیں ان پر ہمارے بزرگوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلے لکھ دیے ہیں۔ اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں، بزرگوں سے جڑے رہیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھیں بلکہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا عقیدہ ہے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول، قرۃ یونس صلحہ، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حماد الدین مخلص صدیقی صاحب
آستانہ علیہ بھٹی کے شریف تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ برادران اسلام، میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ، یہ آستانے ایمان کے قلعے ہیں، حفاظت گاہیں ہیں، مرکز ہیں اسلام کے، جہاں ہر دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے مثالی کردار ان آستانوں نے ادا کیا ہے۔ تو عرس پاک کی محفل میں فتنوں سے بچنے کے لیے 2 عرضیاں ہی پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ حدیث پاک ہے جو دعا میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور دوسرا وظیفہ میں نے عرض کیا ہے، نئی تحقیقوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بزرگوں سے جڑے رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلے لکھے ہیں، ان فیصلوں کو نہ چھیڑیں، ان پر قائم رہیں۔ ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ ہم تو اولیاء کے خادم اور نوکر ہیں، صحابہ و آل بیت کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ حضرت خواجہ یار محمد فریدی فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا سٹیج پہ حضور کے ارد گرد 6 ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتنی ہستیاں؟ 6۔ ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، ڈٹھم کا مطلب ہے میں نے دیکھا۔ ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، عثمان و علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراپا نور ڈٹھم، واہ کمال محمد یار ڈٹھم۔ کہتے ہیں میں نے کیا کمال نظارہ کیا ہے، ابو بکر و عمر منظور ڈٹھم، عثمان و علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراپا نور ڈٹھم، واہ کمال محمد یار ڈٹھم۔ کتنا ادب ہے عقیدے میں، اور ہر نسبت کا ادب ہے۔ اس لیے نئی تحقیقوں کے پیچھے نہ پڑے، بزرگوں سے جڑے رہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت سیدنا علی حجویری کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ ہے، اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام ربانی مجدد الف ثانی کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔